عادت کرتا ہے. صحیح ہے. یعنی اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے تابع کر دیتا ہے. صحیح ہے. اچھا آزمائش آتی ہے بندے کے پاس, یہ فوری بھاگ جاتے ہیں جادوگر کے پاس, فرق محسوس ہوتا ہے, کہتے ہیں ہمیں فائدہ ہو گیا. بھئی تیرا مقصد دنیا میں صرف فائدہ حاصل کرنا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے؟ سبحان اللہ. جب آزمائش آئی ہے اس موقع پہ اللہ آپ کو آزما رہے ہوتے ہیں, یہ کس طرف جاتا ہے؟ صحیح. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ والی حدیث مسند احمد میں 7 نمبر جلد میں وہ ہے. کیا کرتے ہیں کہ ان کی وائف کہتی ہیں کہ عبداللہ بن مسعود جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے تو کھنکھارتے تھے, تھوڑی سی آواز نکالتے تھے. کہتے وہ آئے, اب گھر میں داخل ہوئے تو ایک بڑھیا مجھے دم کرنے آئی ہوئی تھی. کہتے میں نے انہیں اپنی چارپائی کے نیچے چھپا دیا ان کے ڈر کی وجہ سے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے گلے کے اندر ایک دھاگا دیکھتے ہیں تو میرا دھاگا اتار دیتے ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ یہ شرک ہے. دھاگے پہننا, تعویذ پہننا, محبت کے عمل کرنا, یہ شرک ہے. صحیح. تو دوسرا کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اولاد اس سے پاک ہے, آپ نے ایسا کام نہیں کرنا. تو اب سیم جملہ جو عام معاشرے میں کہا جاتا, ان کی وائف نے بھی کہا. انہوں نے کہا آپ ایسے ہی نہ کہیں, میں تو ایک یہودی کے پاس دم کروانے گئی تھی, میری آنکھ پھڑک رہی تھی, جب وہ دم کرتا تو میری آنکھ پر سکون طاری ہو جاتا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ شیطانی عمل تھا. اب تھوڑا سا یہاں بریک لے کے, عبداللہ بن مسعود کون ہیں؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں, جن کی تربیت نبی پاک نے کی, وہ شخص بات کر رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی میں بیٹھ کے لائیو لیکچر لینے والے, فقیہ الامت, ٹھیک ہے, وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ شیطانی عمل ہے. یعنی وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے سکون ملا میری آنکھ کو, اور اس سے متاثر ہونے کے بجائے وہ کیا کہہ رہے ہیں, جو شریعت کہتی وہ شیطانی عمل تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں, جب سب سے پہلے شیطان آپ کی آنکھ پہ ہاتھ مارتا, جب آپ دم کرواتی تو اپنا ہاتھ روک لیتا. تو اس سے سمجھ یہ لگتی ہے کہ بیسیکلی یہ شیطان ہی آپ کو اس جادوگر کے پاس لے کے جانا چاہتا ہے. اس کا سب سے پسندیدہ عمل شرک ہی تو ہے, شرک ہی تو کروانا ہے. جب آپ نے شرک ہی کر لیا تو وہ کیوں تنگ کرو, آپ تو اس کے سگے بھائی ہوئے نا. آپ پہ اس نے جادو کیا, آپ شرک کی طرف چلے گئے, وہ کیوں تنگ کرے آپ کو؟ وہ کہے گا جناب سلوٹ ہے آپ کو, آپ تو میرے ساتھ. آپ ہی نے ایک بار شاید بتایا تھا نا, ایک شخص نماز پڑھتا تھا, وسوسے بڑے آتے تھے. تو شاید آپ نے کہا, کسی عالم نے کہا کہ یہ تو دلیل ہے کہ تمہاری نماز اچھی ہے. جی, کیونکہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کو وسوسے کیوں آنے؟ وہ تو کام شیطان کا آلریڈی کر رہا ہے, تو شیطان اسے کیوں تنگ کرے گا؟ شیطان تو تنگ ہی اسے کرتا ہے جس سے خطرہ ہے. تو یہ آسان الفاظ میں اس کو اس طرح سمجھاؤں, اور آڈینس کو بھی سمجھانا چاہوں گا کہ شیطان کا مین مقصد ہے ہم سے شرک کروانا, ہمارا عقیدہ اللہ کے حوالے سے ویک کرنا. کیونکہ جب عقیدہ ویک ہو جائے گا ہماری بیس ویک ہو جائے گی. جب ہماری بیس ویک ہے پھر وہ ہمیں ہاتھوں چنے چبوائے گا, ناکوں چنے چبوائے گا, اور ہمیں جو ہے وہ اپنے ظاہر ہے چنگل میں پھنسائے گا, اور بہت کچھ کر سکتا ہے کیونکہ اس نے ہماری بیس ہلا کے رکھ دیا. پھر وہ ہمیں ذلیل بھی کرے گا, پھر وہ ہمیں نیچ بھی دکھائے گا, نیچ دکھا کے ہنسے گا کہ یہ ہے تمہاری اوقات انسانوں, کہ تم مرغی جو ہے وہ اس کا ذبح کر کے وہ نہر میں پھینک رہے ہو, پتہ نہیں غلیظ گندی حرکتیں تم کر رہے ہو. تو ہنستا ہوگا وہ, تو